بسم اللہ شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو بیان ہے غزوات رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ نبی رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا اگرچہ ہر پہلو انتہائی اہم اور ہدایت بخش ہیں، لیکن کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے پیشوا سرور دو عالم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد جیسے جہاد یا غزوات سے تعبیر کیا جاتا ہے، جسے جہاد یا غزوات سے تعبیر کیا جاتا ہے، امت اسلامیہ کے سیاسی استحکام اور ترقی کے نقطہ نظر سے ازحد اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے خیر القرون کے اکابر امت نے اس موضوع پر بڑی توجہ دی ہے۔ وہ اپنی اولاد کو بھی سرفروشی اور قربانی کے محیر العقول واقعہ سناتے اور ازبر کراتے تھے، تاکہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اگر اپنے زمانہ کی طاغوتی قوتوں سے انہیں ٹکر لینی پڑے تو انہیں ذرا جھجک محسوس نہ ہو۔ اس راہ میں سروں کے نذرانے پیش کرنے پڑیں تو وہ اپنے سلاف کی طرح وہ صد ذوق شوق یہ سعادت حاصل کریں۔ اسی میں ان کی دنیوی زندگی کی کامرانی اور اخروی زندگی میں سرخروئی کا راز پہنا ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی جامعہ میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی یوں پڑھائے جاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھائی جاتی تھی، کہ ہمیں پیشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی یوں پڑھائے جاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھائی جاتی تھی۔ اسماعیل فرماتے ہیں کہ میرے والد محمد بن سعد مجھے پیشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کی تعلیم دیتے تھے اور مغازی اور سریات کو گن کر ہمیں بتاتے تھے اور فرماتے، اے میرے نور نظر، یہ تمہارے آباء و اجداد کا شرف ہے اور اس کے ذکر کو ضائع نہ کرنا۔ تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ان مغازی کے جاننے میں ہے، ان حالات کے جاننے میں ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر علماء اسلام نے اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی تصنیف کی۔ سب سے پہلے جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی وہ حضرت زبیر بن عوام کے فرزند حضرت عربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اپنے زمانہ میں ائمہ کبار میں سے تھے۔ پھر ان کے دونوں شاگردوں موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن شہاب الزہری کو یہ شرف حاصل ہوا۔ حضرت امام مالک فرمایا کرتے تھے، یعنی موسیٰ بن عقبہ کی غزوات کی کتاب تمام کتب مغازی سے صحیح تر ہے، اور جس کتاب کو سب سے زیادہ شہرت نصیب ہوئی وہ ابو بکر محمد بن اسحاق بن السیار کی تالیف کردہ المغازی ہے۔ یہ کتاب دارالحقیقت ان تینوں کتابوں کی جامع ہے۔ ان اساطین علم و فضل کے بعد ہر زمانہ کے زید علماء نے عصری تقاضوں کو محفوظ خاطر رکھتے ہوئے اس موضوع پر کتب تصنیف کی۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور یقیناً قیامت تک جاری رہے گا۔ اسلامی جہاد کے تذکرہ کے ضمن میں دو لفظ بکثرت استعمال ہوتے ہیں، ان کا صحیح مفہوم ذہن نشین کر لینا ازحد ضروری ہے تاکہ خلط مباحث سے کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو۔ وہ دو لفظ غزوہ اور سریہ ہیں۔ غزوہ اس چھوٹے یا بڑے لشکر کو کہتے ہیں جس میں سرکار دو عالم پیشوا سید امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
نفس نفیس شریک ہوئے ہوں، خواہ اس سفر میں جنگ کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو، بلکہ خواہ اس لشکر کے پیش نظر جنگ کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور وہ فوجی دستہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ فرمائی ہو، بلکہ اپنے کسی صحابی کو اس دستہ کا امیر مقرر کر کے روانہ فرمایا ہو، اسے سریہ یا باعث کہا جاتا ہے۔ سریہ کے لیے بھی ضروری نہیں کہ دشمنوں سے بالفعل جنگ ہوئی ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ جنگ کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے ہوں۔ یہ تھا آج کا بیان۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکسٹ ٹائم پھر اگلا حصہ بیان کریں گے۔